أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. الذین وہ لوگ إِن مَّكَّنَّاهُمْ اگر ہم ٹھہرنے کی جگہ دیں ان کو، مکان دیں ان کو، رہنے کی جگہ دیں ان کو، صاحب اقتدار کریں ان کو فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ تو وہ قائم کریں گے نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہوں گے، وامروا بالمعروف اور نیکیوں کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں کو روکیں گے، خود بھی رکیں گے، دوسروں کو بھی روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ سورہ الحج 17ویں پارے میں اس کی 41 نمبر آیا مبارکہ آج کے سبق میں ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی مومن اور مسلمان ہوں اور ان کو اقتدار مل جائے کسی علاقے کے اندر، تمکین مکان اسی سے ہے، مکان ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان رہائش اختیار کرتا ہے، اور یہ اصل میں سکونت کی جو جگہ ہوتی ہے انسان کی، یہ لفظ ہم اپنے عام زبان میں بولتے رہتے ہیں، سکونت، سکون جہاں پر انسان آ کر حاصل کرتا ہے، تھکا ماندہ لوٹتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو سکون کی جگہ پر وہاں اسے امن اور سکون ملتا ہے۔ تو صاحب مکان یعنی اس مکان کا رہنے والا جہاں اس کو امن اور سکون میسر ہوتا ہے، جب یہ اجتماعی ہوتا ہے تو اسے صاحب اقتدار کہتے ہیں۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو زمین کے اندر صاحب اقتدار کر دیا جاتا ہے، گویا ایمان والوں کی یہ علامات بتائی جا رہی ہیں کہ کیا ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جو آج کے سبق میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہے اقاموا الصلاۃ، یعنی حکومت اگر اسلامی ہو تو اس کے رہنے والے جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں وہ نماز کی ادائیگی بر وقت نہ کریں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے اس وقت میں نماز ادا نہ کی تو ہمیں پوچھا جائے گا، اور ایک تو وہ پوچھنا ہے کہ اللہ رب کریم کے پاس جائیں گے تو اللہ پوچھے گا،
دوسرا صاحب اقتدار جو ہے اگر وہ ایمان والا ہے تو ایمان والا صاحب اقتدار تب ہی ممکن ہے کہ وہ جب اس علاقے کے اندر جہاں اس کی حکومت ہے وہاں نماز کا قیام ہو. اور نماز کے قیام میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کا قیام ہے کیا کہ اس کا مقصد پورا ہونا ضروری ہے. اور مقصد نماز کا آپ جانتے ہیں کہ وہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر ہے، یعنی زمانے کے اندر فحشاء اور منکرات سے بچائے. اور وہ 5 وقت جو فرائض کی ادائیگی ہے اس میں ہر مسلمان جو مسلمان حکومت میں رہنے والا ہے وہ خود کوشش کر کے وہاں پہنچے، اگر نہیں پہنچتا تو حکومت ڈنڈے کے زور پر بھی اس کو اس کا پابند بنائے گی. دوسری چیز جو اس سلسلے میں بتائی گئی ہے جس پر آج تھوڑی بات بھی ہوگی وہ ہے آتاء الزکوٰۃ. زکوٰۃ کی ادائیگی بھی وہ حکومت جو اسلامی حکومت ہے تو اس علاقے کے لوگوں سے وہ زکوٰۃ کو باقاعدہ وصول کرے گی، اور یہ لازم ہے. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ حکومت اسلامی ہو ہی نہیں سکتی جو حکومت باقاعدہ طور پر جو اس کا زکوٰۃ کا نظام کا قیام نہ کرے. اور زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ یوں روایات میں آتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیاتین علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا یطوف الرجل فیہ کہ اس زمانے کے اندر ایک آدمی یطوف و طاف، یطوف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا چلنا، ایک آدمی پھرے گا چلے گا جسے طواف آپ کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ کو، یعنی اس میں گھوم نہیں ہوتا ہے، جانا آتے جاتے پھرتے رہنا. تو یطوف الرجل فیہ کہ اس زمانے کے اندر ایک آدمی پھرے گا بالصدقۃ صدقہ کے ساتھ، اپنے ہاتھ میں صدقہ پکڑے ہوئے ایک آدمی پھرے گا من الذہب سونے سے، سونا اس کے پاس ہوگا جو وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوگا. ثم لا یجد احدا پھر اس کو اس گھومتے ہوئے زمانے میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا یاخذ منہ جو اس سے وہ سونا بطور صدقہ پکڑ لے. زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ صدقہ اصل میں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ اللہ کے راستے میں جو دیتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے. زکوٰۃ بھی صدقے کی ایک قسم ہے. قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ سارے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ فرمانے کے بعد آگے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب کریم کی طرف سے فرض ہے تمہارے اوپر. ہے کیا؟ یہ صدقہ ہے. یہ بھی گویا جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کے جو مقاصد ہیں ان میں یہ مقصد فرمایا ہے کہ لوگ مال اتنا عام دینا شروع کر دیں کہ زمانے میں کوئی آدمی ایسا نہ رہ جائے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی وجہ سے اسے صدقہ پکڑنا پڑے. اور فرمایا کہ لیاتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیہ بالصدقات من الذہب ثم لا یجد احدا یاخذ منہ. زمانے میں گھومے گا انسان صدقہ لے کر جو وہ دینا چاہے گا کہ یہ صدقہ ہے میرے پاس جو سونے کی شکل میں ہے، اور زمانے میں کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں رہے گا. تو یہ جو مقصد ہے یہ آج کہیں ہمیں پورا ہوتا نظر بھی آتا ہے. ہم تو آج تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ 2.5% جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ ادا کس نے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. 2.5% ہی ہے یا اس میں اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہمیں ملی ہیں اس میں تو العفو کا ذکر تھا. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. فرمایا کذالک یبین اللہ، یہ کھول کر بیان کرنے والی چیز تھی جو اللہ نے بیان کر دی ہے. یہ عفو کا معاملہ کیا تھا کہ جو انسان کے اپنے درگزر کے لیے ہے وہ رکھے اور باقی سارے کا سارا دے دے. انفاق کرنا تھا نا. انفاق کہتے ہیں نفق، آپ سنا ہوا ہے آپ نے، نفق یعنی سرنگ
کہ مال آئے اور نکل جائے، 2 دھانوں والی، اس کے بریک نہ کرے کہ انسان اپنی ضروریات زندگی سے زائد ہے تو وہ خرچ کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی چل پھر رہا تھا، مطلب ایسے ہی کہیں لک و دک صحرا کے اندر جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا، اس کو ایک بادلوں کے اندر سے آواز آئی، اس نے آواز میں سنا کہ ایک آدمی کا کہیں نام پکارا جا رہا ہے۔ اس نے وہ نام سنا اور دیکھا کہ اچانک وہ بادل جس سے آواز آئی تھی وہ برسنا شروع ہوئے ہیں، اور پہاڑوں کے اندر سے آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ گھومتے گھومتے نیچے پگڈنڈیوں کی شکل میں نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب دیکھا اس نے کہ ایک آدمی آگے دور جا کر ایک اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے، تو اس آدمی نے جو گھوم رہا تھا، جس نے وہ آواز سنی تھی، اس نے جا کر پوچھا کہ اللہ کے بندے تیرا نام؟ اس نے بتایا تو اس نے کہا نام تو یہی ہے جو میں نے سنا، ذرا بتا تو صحیح کہ یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے آواز سنی ہے کہ اس آدمی کا کھیت ہے اس کو سیراب کر دو، تو یہ ایک میرے کانوں میں آواز پہنچی ہے، تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، میرے پاس یہ خطہ ہے زمین کا، تو میں اس کی کاشتکاری، اس کی بجائی کرتا ہوں، تو میں جب اس کا فصل پک کر مکمل تیار ہو جاتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ 3 حصوں میں ایک حصہ میں اپنے کھانے، اپنی خوراک، اپنے بال بچے، اپنے بیوی، اپنے معاملات، اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے رکھتا ہوں۔ دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ میں اپنے گھر میں اپنی جگہ پر سنبھال کے رکھتا ہوں، جو دوبارہ اس کی بجائی کے لیے مجھے کام آنا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے جو ضروریات ہیں ان ساروں کو پورا کرنا ہے، تو تیسرا حصہ میں اس کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں، اور ایک حصہ اس کا جو تیسرا ہے وہ میں اللہ کے راستے میں جو ہی وہ فصل پک کر تیار ہوتا ہے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو گویا اس لحاظ سے یہ وہ کہاں 2.5% کہاں بنتا ہے، یہ تو 33% بن جاتا ہے جو تیسرا حصہ وہ دے رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر یعنی 1/3 حصہ، اسی طرح جو روایات ہیں ان میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ رکاز کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کا فرمایا ہوا ہے۔ اب خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، 5واں حصہ ہو تو وہ 20% بنتا ہے، 2.5% وہ بھی نہیں رہتا۔ اب وہ جو 20% ہے یعنی خمس جسے کہتے ہیں، اب رکاز کیا ہے؟ رکاز میں 3 چیزوں کو سمجھ لیں، ایک تو اس میں خزانہ ہے، کنز جسے کہتے ہیں، خزانہ وہ مال جو خود جمع کیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں کنز۔ زمین کے اندر دفینوں کو معدنیات کہتے ہیں، تو المعدن کہتے ہیں معدنیات کو۔ دوسری چیز اس میں کہی معدنیات جو زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ آپ کی مطلب یہ جو کاشتکاری ہے اس میں ہے، یا وہ معدنیات وہ ہیں جو زمین کے دفینے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ رکاز ان دونوں کے اندر آتا ہے، تو اس میں خمس کا بھی فرمایا ہے، یعنی اس کا 1/5 حصہ، یعنی ہر 5واں حصہ جو ہے وہ اس کا اللہ کے راستے میں دے دینا، جسے خمس کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے عشر کا بھی آپ نے سنا ہوا ہے، عشر 10واں حصہ ہوتا ہے، 10واں حصہ ہو تو وہ بھی 2.5% نہیں ہوتا بلکہ 10% ہوتا ہے۔ پھر 20 کے متعلق بھی آپ نے سنا ہوا ہے، 20 20واں حصہ ہوتا ہے، یعنی ہر میں سے 20واں حصہ جو ہے وہ نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ تو یہ چیزیں جہاں پر موجود ہیں، باقی ساری چیزیں جہاں ہم پڑھتے ہیں تو کیا یہ چیزیں ہمیں ملتی نہیں جو عام زمانے کے اندر ہے؟ اس کا مطلب ہے زمانے اور حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا تھی حکومت نے، اور حکومت کا حق تھا جسے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حکومت اگر اسلامی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ نماز کا نظام قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو باقاعدہ طور پر کروائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا امر بالمعروف، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے نیکیوں کا حکم دینا، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے برائیوں سے روکنا، یعنی امر بالمعروف ونہی، یا آپ اس کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کریں گے تو اس میں بھی پہلے نماز ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ برائیوں سے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی اچھے کاموں کی نصیحت کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ اگر آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو بھی پہلے نماز اور زکوٰۃ کو ایک حصے میں آپ رکھیں گے اور دوسرے حصے میں آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو یعنی ہمارے ہاں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو عام معروف ہے ہی کرتے ہیں،
لیکن یہ کہیں نظام کہیں نظر آتا ہے ہمیں کہ نماز جو ہے اس کا کتنا قیام ضروری ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں یا نہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا نظام باقاعدہ ہونا چاہیے. اب تو حکومت نے عجیب سلسلہ کر دیا کہ آپ ایک اقدام لے کر جمع کروا دیں. حکومت اسلامی نام کی اور 75 سال گزر رہے ہیں اس سلسلے کو شروع ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور اسلام کے قلعے کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک زکوٰۃ کا کوئی نظام یہاں پر باقاعدہ نہیں ہے اور لوگ صدقے کے لیے گھومتے پھر رہے ہیں کہ کہیں ملے ہمیں. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم ان صدقات کو عام کر دو گے تو صورتحال کیا ہوگی کہ زمانے میں ایک آدمی سونا لے کر بھاگتا ہوگا کہ یہ میرے پاس صدقے کا ہے, کوئی لے لے, کوئی لینے کے لیے اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے ہے تو وہ کر لے, لیکن کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میرے بھائی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں, اللہ توفیق دے. یہ ابھی صرف ایک زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, خیرات ہے اور اس کے بعد جو مطلب یہ جو دیا جاتا ہے قرض حسنہ ہے یا اس کے بعد پھر قرض لینا ہے, وہ سارے معاملات اسلام نے واضح طور پر بتائے ہیں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں تاکہ اس نظام کی درستگی بھی کہیں ہو. نظام کا ستیہ ناش ہے ہر طرف اور ہم دین کے نام پر گھومتے پھر رہے ہیں. اللہ توفیق دے کہ اس نظام کو درست کیا جائے. ربنا